بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبریں پاکستان کی قومی سیاست سے متعلق اور تحریک عدم اعتماد پس منظر میں کیا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک انتہائی اہم بات کی ہے اور وہ بات یہ کی ہے کہ وہ اہم عہدے پر تعیناتی کیسے کریں گے اور اہم عہدوں پر تعیناتی سے پہلے وہ کیا سوچتے ہیں اور اہم ترین عہدوں پر تعیناتی کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کیا سینئر موسٹ آدمی کو ہی اہم عہدے پہ تعینات کرنا چاہیے یا پھر وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کچھ اور خصوصیات ان میں دیکھنی چاہیے۔ یہ بڑی ایک بات کی ہے انہوں نے، اس پہ ذرا بات آپ کا تھوڑا سا انفولڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ کیوں اس طرح کی گفتگو ابھی سے شروع کر دی، کیونکہ اس سے پہلے ایک اور بات وہ اپنے تقریروں میں کرتے تھے اور اس تقریر میں خاص طور پہ ایک مثال بہت دیتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی، کہ انہوں نے کس طریقے سے سپہ سالار تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تبدیل کیا تھا عین اس وقت جب کہ وہ پیک پہ تھے۔ تو یہ خاص طور پہ اس طرح کی مثالیں اور اس طرح کے واقعات بیان کرتے تھے۔ اب وہ تو کافی عرصہ ہو گیا نہیں کیا، لیکن اب انہوں نے ایک نئی بات کر دی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے چودھری نثار علی خان بھی متحرک ہو گئے ہیں اور انہوں نے بھی بات کی ہے کہ جی وہ اب اقتدار کا روزہ رکھا ہوا تھا، اب وہ اقتدار کا روزہ توڑیں گے اور ذرا خوب ٹھوک بجا کے۔ انہوں نے یہ بات کہاں پہ کی، کیونکہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، لیکن یہ بات واقعتاً انہوں نے کی ہے اور انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ وہ بہت جلد سیاست میں متحرک ہوں گے۔ تو سیاست میں تو متحرک ہیں اور وہ ایم پی اے ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے پنجاب میں ایک اچھے وزیر اعلیٰ کی ضرورت۔ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ چودھری نثار علی خان انڈیپینڈنٹ ہیں، ابھی تک انہوں نے کسی جماعت کو جوائن نہیں کیا اور مسلم لیگ نواز نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا، انہوں نے اپلائی بھی نہیں کیا، انہوں نے ٹکٹ بھی نہیں دیا۔ قومی اسمبلی کی نشست وہ ہار گئے تھے، صوبائی اسمبلی کی نشست وہ جیت گئے تھے۔ اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ ان کا چونکہ مسلم لیگ نواز کے اندر بھی بہت اثر و رسوخ ہے اور پاکستان تحریک انصاف و وزیر اعظم عمران خان کے وہ کلاس فیلو ہیں۔ الیکشن سے پہلے وزیر اعظم عمران خان اور چودھری نثار علی خان کی ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن وہ ملاقات برابر نہیں ہوئی۔ اس وقت وہ ٹرین مس کر دی چودھری صاحب نے۔ پرویز خٹک، چودھری نثار علی خان، عمران خان، یہ سب کے سب ایچسونین کہلاتے ہیں جی۔ ایچسونین لاہور ایچسن کالج ہے، وہاں پڑھتے رہے ہیں، یہ کلاس فیلو ہیں اور آپس میں رابطے میں ہیں۔ اس کا بھی ذرا عقدہ کھولنے کی کوشش کریں گے کہ چودھری صاحب کے ساتھ کتنے ایم پی ایز ہیں، کتنے ایم این ایز ہیں اور کیا وہ واقعی اپسیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ جو پکی پکائی دیگ ہے جس پہ کافی رہنماؤں کی نظر ہے وہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ہی لے اڑے، تو اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو اس وقت ہو رہی ہے، سب سے ڈسکشن ہو رہی ہے، ٹاک آف دا ٹاؤن، بلکہ ٹاک آف دا ٹاؤن نہیں، ٹاک آف دا ورلڈ، پوری دنیا یہی موضوع ہے کہ نیوٹرل امپائر نیوٹرل ہے یا نہیں پاکستان میں، اور یہ جو سیاسی میچ چل رہا ہے اس میں نیوٹرلٹی کا بڑا ایشو آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کے خیال میں اس وقت ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ کہتے ہیں نیوٹرل ہو چکی ہے اور ہم بڑے خوش ہیں اور سیاسی معاملات میں وہ انوالو نہیں ہو رہی، اور ہم تحریک عدم اعتماد کا جو یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ کہتے ہیں ہم آگے لے کے جا رہے ہیں۔ پہلے فون شون آ جاتے تھے، اب کافی عرصے سے ایسا کوئی نہیں ہے، کوئی مداخلت نہیں ہے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ نہیں کرتی اور وہ نیوٹرل جانور شانور والی بات بھی ہو گئی، لیکن اب ایک اور نئی لڑائی شروع ہو گئی اور اس میں تیسرا فریق بھی کودا۔ اس میں سوشل میڈیا پہ باقاعدہ طور پہ ایک کمپین چلائی گئی اور وہ چلائی گئی افواج پاکستان کے خلاف اور افواج پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ کے خلاف، موجودہ DDISI کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، اور اس میں شو یہ کیا گیا کہ یہ PTI کے لوگ ہیں، ہیش ٹیگ چلائے گئے۔
اس کے لیے جب یہ ہوا، جبکہ دوسری جانب ملاقاتیں ہو رہی تھیں وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کی، ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں چل رہی تھیں، یکدم یہ ایک آگئی ویو اور یکدم ایسا حملہ ہوا جیسے کوئی خدا نہ خواستہ جنگ چھڑ گئی ہے، اور کوشش یہ کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ حکومت، وزیر اعظم اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان خونخوار قسم کی کوئی لڑائی شروع کروا دی جائے اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ شارٹ ٹیمپر ڈیسیشن آ جائے، اس طرح کی باتیں۔ اور ان چیزوں میں ہمارے انڈیا نے بھی بہت، دشمن ملک اس نے بھی بڑا حصہ ڈالا۔ پھر وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم بیٹھی، تحقیقات کی، FIA کو بھی تھوڑا سا خیال آیا اور دیگر اداروں کو بھی، اپنے طور پہ بھی اداروں نے اس کی انویسٹیگیشن کی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ فیک اکاؤنٹ بنا کے اس پہ یہ کی جا رہی ہے، اور وہ اکاؤنٹ کچھ جو PTI کے شو کیے جا رہے تھے وہ PTI کے نہیں تھے، اور اس میں مسلم لیگ نواز کے کچھ سوشل میڈیا ٹیم شامل تھی، کچھ انڈیا سے یہ کام ہو رہا تھا، اور کچھ اور تنظیمیں بھی اس میں شامل تھیں، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا سے ایک تنظیم ہے وہ شامل تھی۔ تو یہ ساری چیزیں وہ چلا رہی تھیں، اور پاک فوج اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف، اور یہ اتنی چیپ قسم کی کمپین تھی کہ لگتا تھا کہ یہ کوئی ایک ہی ملک کے مختلف ادارے نہیں ہیں بلکہ دشمن ملک کے کسی ادارے کے خلاف چلائی جا رہی ہے۔ اس پہ قصور دونوں کا ہے، گورنمنٹ کا بھی ہے اور اپوزیشن کا بھی ہے، اور مریم صفدر صاحبہ بھی بولیں، خورشید شاہ صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی، انٹرویو دیا بلکہ خورشید شاہ صاحب نے، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ نیوٹرل ادارے کے سربراہ یا کسی عہدیدار کے خلاف حکومتی اقدام کو اپوزیشن تسلیم نہیں کرے گی، اور ان کا سلیم صافی کو انہوں نے انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ حکومت آئینی طریقے سے چلنے سے بھاگ رہی ہے، مگر پاکستان یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، اور OIC اجلاس کی وجہ سے ہم چپ ہیں، اور OIC کے بعد ہم وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھیج دیں گے۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے فوج کے بارے میں، خاص طور پہ کہ عمران خان کو فوج کے بارے میں کوئی ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں۔ باقی باتیں میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں 2 ویڈیو پہلے سنیں گے تو اس میں ساری باتیں بتا چکا ہوں، لیکن خورشید شاہ صاحب نے بھی یہ کام کیا۔ یہ ساری چیزیں، اور اس میں سوشل میڈیا کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ پولیٹیکل پارٹیز استعمال کیوں کر رہی ہیں، اس میں میرا خیال ہے کہ اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو نقصان جو ہے وہ ہوگا۔ البتہ حساس اداروں کو سارا پتہ چل گیا ہے کہ یہ کمپین کون کون چلا رہا تھا اور ایکچول کون کون لوگ تھے، وہ ساری ڈیٹیلز آ چکی ہیں۔ اب اس کے خلاف جو کارروائی کرنا ہے وہ کام ہے حکومت کا، کیونکہ سیاسی کمیٹی کا اجلاس خاص طور پہ بلانا پڑا۔ وزیر اعظم عمران خان کو، اسد عمر تھے، شیخ رشید صاحب تھے، فواد چودھری، پرویز خٹک، عماد خسرو بختیار، ڈاکٹر بابر اعوان، ان سب کو، اور یہ مختلف پتہ چلا کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کی شناخت بھی کر لی گئی ہے، اور تصویریں کسی کی، اور تصویریں لگائی گئی تھیں PTI کی، تصویریں لگائی گئی تھیں مختلف PTI کے لوگوں کی، اور اس کے پیچھے جو تھا معاملہ وہ کچھ اور تھا، اور اس میں دوسرے اپوزیشن والے لوگ شامل تھے۔ اس پہ اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو معاملات خراب ہوں گے۔ باتیں جی چودھری نثار علی خان صاحب کی طرف، اس کے بعد پھر وزیر اعظم عمران خان کی جو بات ہے، چودھری نثار علی خان نے ایک جلسہ کیا ہے اپنے علاقے میں چکری میں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اقتدار کا روزہ رکھا ہوا تھا 3-4 سال سے، اب وہ میں اقتدار کا روزہ کھول رہا ہوں، اور ہم کچھ دنوں کے بعد بھرپور طریقے سے اپنا اہم سیاسی کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں بالکل یہ لوٹا چھوٹا نہیں بنا، اور نہ اپنی وفاداریاں تبدیل کیں، اور چونکہ سیاست میں بہت گند تھا اور شدت اور تلخی آ چکی تھی، اور ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، اس لیے میں سائیڈ پہ آرام سے بیٹھ گیا تھا، اور اب کیونکہ وقت ہے اور آئندہ انتخابات بھی قریب ہیں، اس لیے ان کو کوئی نہ کوئی پوائنٹ لینا پڑے گا۔ اس سے پہلے بھی چودھری نثار علی خان کی بات آئی تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں، اور یہ خبریں جب آئیں تو غلام سرور خان صاحب جو کہ ان کے مد مقابل ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں کیبنٹ میں، انہوں نے فوراً ایک میسج کنوے کیا اپنی پارٹی قیادت کو کہ اگر چودھری نثار صاحب PTI میں آئے تو پھر میں
چلا جاؤں گا نون لیگ میں۔ یہ سوشل میڈیا پہ آن دا ریکارڈ کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ چیزیں کنوے ہوتی رہیں، سوشل میڈیا پہ بھی یہ ڈیٹیل آتی رہی۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ روک دیا گیا تھا، معاملے کو روک دیا گیا اور غلام سرور خان صاحب کو کہا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، چودھری نثار صاحب کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ذرا معاملہ ٹھنڈا ہوا اور معاملات آگے بڑھتے گئے، لیکن اب پھر چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں، اور اس لیے بھی ان کا متحرک ہونا بنتا ہے کہ پنجاب میں ایک اچھے وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہے، اور پنجاب میں مسلم لیگ نواز کو پی ٹی آئی نے سنبھالنا ہے۔ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے اور پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد بزدار صاحب کو تبدیل کرنے کی نوبت آتی ہے، تو ایسی صورت میں چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ موزوں امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ پی ٹی آئی جوائن کر لیتے ہیں اور پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لیکن دوسری جانب ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ چودھری نثار علی خان صاحب شہباز شریف صاحب کے بھی بہت اچھے دوست ہیں، اور شہباز شریف صاحب اگر آتے ہوئے نظر آئے اور ان کے معاملات سیٹ ہو گئے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں، تو پھر چودھری نثار صاحب شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ماریں گے اور ان سے گارنٹی لینے کی کوشش کریں گے کہ پچھلی دفعہ تو مریم صفدر اور نواز شریف صاحب کی وجہ سے ان کو اگنور کیا گیا، تو اب شہباز شریف صاحب کیا وہ وزن برداشت کر لیں گے، اٹھا لیں گے چودھری نثار صاحب کا؟ مریم صفدر کے وہ خلاف ہیں، نواز شریف صاحب کے خلاف ہیں، تو یہ گو مگو کی کیفیت دیکھتے ہیں آگے کیسے ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے جو بات کی، وہ خالد بن ولید والی مثال تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کل ایک تقریب میں خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بنا ہوا ہے کہ سینئر ہی اوپر آئے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے، تقرری اور ترقی میرٹ پر ہونی چاہیے۔ اور یہ اسلام آباد پمس ہسپتال کا نیا ایمرجنسی وارڈ کا سنگ بنیاد رکھ رہے تھے اور وہاں پہ انہوں نے تقریر کی، اور کیا پس منظر تھا، کیا بیک گراؤنڈ تھا، یہ ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن چونکہ جب وزیر اعظم بات کریں تو اس کے ہر بات کو غور سے سنا جاتا ہے، آرمی چیف کریں تو ان کے بھی کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو یہ خاص طور پہ یہ جملہ بڑا ان کا چل رہا ہے کہ یہ جو بنا ہوا ہے کہ سینئر ہی اوپر آئے گا، ٹھیک نہیں۔ اگر سینئر اچھا چیف ایگزیکٹو نہیں بن سکتا تو جو بہترین ہے اسے اوپر لے کر آنا چاہیے۔ تقرری اور ترقی میرٹ پر ہونی چاہیے، اور جتنا میرٹ پر لوگوں کو رکھیں گے اتنا معیار بلند ہوگا، میرٹ کی بالادستی یقینی بنائی جائے گی تو سرکاری ادارے بھی معیاری خدمات فراہم کر سکتے ہیں۔ ہماری حکومت پہلی حکومت ہے جس نے معیشت، صحت اور تعلیم پر بے مثال کام کیا۔ اب یہ وزیر اعظم نے سادگی میں کی یا اس ماحول میں کی، تو اس کو پھر اگین سوشل میڈیا پہ بھی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ بھی اس کو زومانی انداز میں لے رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے پتہ نہیں کیا بات کی، لیکن میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ غلط فہمیاں پیدا کی جائیں سول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان۔ ایسی ہے نہیں ایکچوئل صورتحال۔ حکومت، میں یہ کلیئر کر دوں کہ جو امور مملکت ہیں، امور مملکت کے معاملے میں دونوں سول ملٹری لیڈرشپ میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ سیاسی معاملات میں فوج بطور ادارہ اپنے آپ کو بہت دور رکھے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی اور مفادات سیاسی ہوتے ہیں اور رگیدا جاتا ہے فوج کو، مفاد اٹھاتا ہے پولیٹیکل لیڈر اور ملبہ ڈالتے ہیں وہ ملٹری لیڈرشپ پہ، اس لیے یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی۔ باقی کام انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔